staying with us. We are back from the break. اچھا سرکار صاحب, بلنگ کا نظام ٹھیک نہیں, نظر ثانی کی جائے گی. وفاقی سیکٹری ہیں پانی اور بجلی کے, خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بل ٹھیک سیٹھی 1 مہینے سے انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے, اور وہ جو بات کر رہی ہے وہ درست ہے. چوری ہو رہی ہے بجلی, ایک لائن لاسز, دو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ اگر 100 یونٹ پیدا کرتے ہیں تو 25-26 یونٹ اس میں چلے گئے تو باقی ہمارے پاس کیا رہا. اب ان 25-26 یونٹ کو اگر پیدا کرو نا تو کھربہا روپے کی ضرورت ہے. تو کھربہا روپیہ ہم ضائع کر رہے ہیں چوری کی وجہ سے اور لائن لاسز کی وجہ سے. ایک تو وہ سختی کرنا چاہ رہی ہے کہ بھی جو لائن لاسز ہیں یہ بھی کم کرو, چوری تو بالکل ختم کرو. پھر اوور بلنگ ہو رہی ہے. جس علاقے میں یہ چوری کرواتے ہیں وابڈا کے اہلکار, اس میں وہ جتنا یونٹ چوری کرواتے ہیں وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. مثلا علاقے میں اگر آپ کے ذمہ 50 یونٹ زیادہ ڈال دیے, میرے ذمہ 100 یونٹ زیادہ ڈال پورا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو پورا کرے. چوری کے پیسے علاوہ وہ کما رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اس پہ بہت سختی کروں گی اور میں کسی کو اس میں معاف کرنے کو تیار نہیں. بڑی اچھی بات ہے سر. اس نے کہا بجلی چوری کرانے میں عملہ بھی ملوث ہے, جن کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت اس نے کر دی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ شہروں میں اور دیہاتوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہے, آپ دیہاتوں کو بالکل اس کا انسان ہی نہیں سمجھ رہے. وہاں پہ آپ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیفینس میں تو آپ لوڈ شیڈنگ کریں نا, اور ڈیفینس کے جو پرے ایک دیہی علاقہ ہے اس میں آپ اتنی لوڈ شیڈنگ کریں. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو یقینی بناؤں گی کہ اس کے اندر بھی کوئی ایک رول کے تحت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ چونکہ وہ دیہاتی علاقہ ہے تو آپ اس کو جو مرضی کریں. پھر وہ کہہ رہی ہے کہ 3 روپے 2 پیسے فی یونٹ ہم ٹیرف جو ڈیفرینشیل سبسڈی دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے. اس پہ بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا کیا کرنا ہے. اس نے کہا خراب گورننس ہے ہماری, لوگ کام نہیں کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں پہ قابو پانا چاہیے. کس طرح ہوگا یہ باتیں تو ٹھیک ہیں, جو عمل کس طرح ہوگا؟ عمل کے لیے دیکھیں ہماری ریسورسز, ہمارے نیت بھی شامل ہے. دیکھو نا, اگر تمہیں پیسہ مل رہا ہے, آپ ایک علاقے میں ایس ڈی او ایکشن ہو, آپ کو اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کی جو تنخواہ ہے اس سے 10 گنا اگر آپ کو پیسہ مل رہا ہو, ظاہر ہے وہ پھر آپ کے نزدیک چوری کیا, آپ کو یہاں سے ٹرانسفر کریں گے, کسی اور جگہ بھیج دیں گے. اصل میں ہم سزا نہیں دے پا رہے, سسٹم میں مثال قائم نہیں کر پا رہے. مثال نہیں قائم کر, سسٹم میں بہت سی کمزوریاں ہیں. وٹنس کہاں سے آئے گی؟ مثلا میں آپ کے خلاف درخواست دے دیتا ہوں جذباتی ہو کے, مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے, میں بہت جذباتی ہوں, بل پڑتا ہو مارا گیا, میں درخواست لے کے دے آتا ہوں. اب مجھے کہا جائے کہ افتخار صاحب آپ 1 مہینے کے بعد فلانی عدالت میں پیش ہوں, میں چلا جاؤں گا پہلی پیشی پہ. پھر پتہ لگے گا میں پیشی پہ گیا تو پتہ لگا تاریخ پڑ گئی ہے, میں دوسری پیشی پہ بھی جانے کی کوشش کروں گا, تیسری کے بعد میں نہیں جاؤں گا. میں کہوں گا یار کون جائے اپنا وقت ضائع کرے. تو یہ ہماری جو کمزوری ہے نظام کی, وہ بےمان چوروں اور کرپٹ لوگوں کو بچانے میں وہ ان کی مدد کرتی ہے. بڑی آپ نے اچھی بات کی. بااثر سیاسی گھرانوں نے اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے صف بندی شروع کر دی. صاحب ذرا کہ یہ مقصود عوام کی رپورٹ ہے جنگ میں, بہت تفصیلی رپورٹ اس نے لکھی ہے. صفحے تیار کر رہے ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے, ایسی ہوتا ہے, سب بندی ہوتی ہے. جس طرح لاہور میں ایک زمانے کے اندر آپ کی برادری اور آئی برادری کے درمیان سب بندی ہوتی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب بندی کا مطلب یہ نہیں کوئی لڑنے جا رہے ہیں, کوئی ہتھیار اٹھا کے جا رہے ہیں, یا کسی پہ حملہ آور ہونے لگے ہیں, کوئی ٹینک توپ آ رہی ہے, ایسے نہیں ہوتا. برادری کے بندوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو الیکشن آ رہا ہے, ہر برادری, ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے ورکرز کو, دوستوں کو اکٹھا کرے گی ہر حلقے میں. میں نے آپ کو کہا وی آر ناٹ فار اوے فرام دی الیکشن. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایسا نہیں ہوگا. ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور سیاسی خاندانوں کو اپنی رول پلے کرنا ہوتا ہے, ان کو اپنی عزت بھی بچانی ہوتی ہے. پیسہ, دولت, تعلق, واسطہ سب اس میں استعمال ہو جائے گا. سب کیا نہیں استعمال ہوگا؟ نظریہ, جس کا مجھے افسوس ہے. نظریے کی بات نہیں ہوگی, باقی سب باتیں کر لیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جو پاکستان کے 10 بڑے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے, اس پہ بات نہیں ہوگی. فروخت بند اور قیمتیں کم نہ کرنے والے سی این جی اسٹیشنوں کے خلاف آج سے کارروائی شروع ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کرنی تھی, وہ ہوئی ہے نہیں ہوئی, تو میری اپڈیٹ نہیں ہے اس معاملے میں. اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. بند کر دیں. میں نے تو اس دن بھی کہا, کوئی رسپانس نہیں آیا مجھے عوام کی طرف سے. دیکھیں اگر یہ نہیں قیمت کم کرتے تو ریاست کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ریاست اتنے 1000 لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دے. عوام کر سکتے ہیں. عوام کہیں بھائی ہم نہیں گیس ڈلواتے,
ایک دن عوام گیس اگر نہیں ڈلوائیں گے، یہ جو سی این جی اسٹیشن والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ قانون پر عمل نہ کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور عوام اگر سپورٹ کریں گے سپریم کورٹ کو اس کیس میں، تو سپریم کورٹ کو بھی حوصلہ ہوگا کہ ہاں اگر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا تو پاکستان کے عوام تو ان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سر یہ چائنا میں بھی اس کی مثال تھی کہ چائنا کا کوئی پرابلم ہوا تھا یو ایس سے، تو انہوں نے ایک کولا ہے جو پینا بند کر دیا، تو ایک دن میں $1 بلین کا لاس ہوا تھا اس کمپنی کو۔ سو آئی تھنک یہ قوم ایک ایسی مستحکم ہونی چاہیے۔ اب ایک دن اگر نہیں گیس ڈالیں گے، خدا نخواستہ ماسوائے ایمرجنسی، اگر آپ کی بہت ایمرجنسی ہے تو آپ اگر نہ استعمال کریں تو ان کو پتہ تو لگے نا، دیکھنا یار سپریم کورٹ کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے نا، کوئی پولیس تو نہیں ہے نا، کوئی نہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اب وہ افواج پاکستان کو حکم دے دیا جائے کہ جاؤ ان لوگوں کو پکڑ لو، اور ان کو پکڑے بھی جائیں گے، اور پھر جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائیں گے اور پھر سی این جی اسٹیشن کو ہی چلا رہیں گے۔ عوام جب تک رجسٹ نہیں کرے گی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بڑی ضروری بات ہے کہ عوام کو بسوں کا کرایہ کرنا چاہیے۔ اگلی خبر ہے بسوں کا کرایہ، اتنے پیسے کم ہو گئے، بسوں کا کرایہ کم نہیں ہوا، بلکہ عید پر تو پھر اور لوٹ مار ہے۔ یعنی دنیا میں نے دیکھا ہے جب ان کے جو تہوار آتے ہیں کرسمس وغیرہ، وہ کم کر دیتے، وہ پیسے چیزیں کم کرتے ہیں، ان کی جو اپنا لگتی ہیں دکانوں پہ سیل کم پیسوں کی چیزیں سستی۔ ہم ہر وقت مجبوری کو خریدتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ افتخار کو گاؤں جانا ہے، مجبوری ہے نا میری، میں نے جانا ہے تو میری مجبوری کو خریدیں گے کہ اچھا یار $9 کا ٹکٹ ہے، اس کو $18 کا ٹکٹ لینا ہے تو بس میں چل، ورنہ تو کھڑا رہا سارا دن یہاں پہ۔ اب میں نے گھر جانا ہوتا ہے اپنے بال بچوں کے پاس، اپنی فیملی میں، تو میں $18 دیتا ہوں، تو میری مجبوری خرید رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سود بھی جو ہے وہ کسی کی مجبوری خریدنا ہے، بالکل۔ اور یہ بسوں کا کرایہ کم نہیں کیا، اب دیکھو کتنی دفعہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں لیکن بسوں کا کرایہ کم نہیں ہوتا۔ 4 صوبوں میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا سر، یہ تو 18ویں ترین کی بات۔ لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اس رپورٹ میں ایک مثبت پہلو بھی نظر آیا ہے، وہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پہ بے روزگاری میں کمی آئی ہے۔ اچھا، ایک مثبت چیز بھی ہے اس کو دیکھو، لیکن سندھ کے سیاسی قیادت کو وارننگ ہے کہ سندھ میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور یہ 2008-9 کی جو رپورٹ تھی اس میں 4,40,000 لوگ تھے، اب 7 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں۔ اور جو ہے پنجاب کے بارے میں، پنجاب میں بھی سر بے روزگاری تو شرح بڑھی رہی ہے، بہت بڑی ہے، بلند ترین ہے اس وقت۔ 2011-12 میں ہماری 21 لاکھ تھے، اب 21 لاکھ ہیں، 19 لاکھ سے 21 لاکھ ہو گئے ہیں، 19 لاکھ سے 21 لاکھ 2 لاکھ یہاں پہ بڑھے ہیں، سندھ میں بھی بڑھے ہیں۔ خیبر پختونخوا والوں کی نے کوئی پتہ نہیں کیا کیا، کچھ بے روزگاری کم ہوئی ہے، کوئی انہوں نے اس پہ بھی اسٹڈی رپورٹ اگر آ جائے کیوں کم ہوئی ہے، کیسے کم ہوئی ہے، تو شاید اس کا فائدہ ہمارے دوست چیف منسٹر پنجاب اور چیف منسٹر سندھ دونوں اٹھائیں اور اس پہ عمل کریں۔ بالکل۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ بیک فرام بریک، اور جو سیمی فائنل ہو رہا ہے ویمنز کرکٹ ٹیم کا، اس میں سر وہ ٹاس جیت کے ہم نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے، پہلے بنگلہ دیش کو بیٹنگ کا مارجن دیا، ہم پہلے دوسروں کو مارجن دیتے ہیں کہ سانو مارو، پتہ نہیں کب مارجن دیتے ہو کب مارجن نہیں دیتے ہو سر۔ وفاقی سیکرٹریز کو تو مارجن نہیں مل رہا کیونکہ وفاقی سیکرٹریز اور بیوروکریٹس کو اضافی پلاٹس دینے کی اسکیم ختم کرنے پر غور۔ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح کیا ہے، بالکل صحیح کیا ہے۔ دیکھو پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں فیصلہ کیا تھا کہ جو وفاقی حکومت کی ہاؤسنگ اسکیمیں وہاں پر جو کوٹا ہے، ماسوائے معذوروں کو، بیواؤں کو اور شہداء کے علاوہ تمام کوٹا ختم، بالکل صحیح فیصلہ۔ اب فیڈرل جو سیکٹرنگ ہے، سابق پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا تھا ان کو پلاٹس دینے چاہیے، لیکن جب ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے اور وہاں پہ ان کو پلاٹ ان کا اپنا ہے، تو پھر ان کو اور پلاٹ دینے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، اور وزیر اعظم نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارشات کو تسلیم کیا ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ وزیر اعظم کا یہ فیصلہ درست ہے۔ یہ بیوروکریسی کو بہت عادت پڑ گئی ہر جگہ پلاٹ لینے کی، یہ غلط ہے۔ گلین صاحب کو بھی عادت تھی پلاٹ کی دینے کی، وہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ بند کر دیا، نئے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے سلسلہ یہ بند کیا۔ آئی سی سی نے مجھے پھنسایا، اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ محمد آصف جو بالر ہیں سر، جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے پھنسایا گیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے نو بال نہیں کرانی۔
کافی معصوم لگتے ہیں، معصوم ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان تک کیا ہوا. چلیں دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے، کیونکہ کافی چیزیں بھی پینڈنگ ہیں، کچھ فیصلے بھی نہیں ہوئے ان کے بارے. سزا ہوئی سر، اب تو فارغ ہو گئے. اب تو یہ بس نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپیل کرنی ہے، کوئی اپیل کی بات کس سے اپیل، کس سے اچھا چلو. کہاں سر اپیل ہیں؟ اب تو جیل ہو گئی، اب تو ختم ہو گئی بات. ڈرون حملوں پر پاکستانی موقف کے حامی ہیں چین. چین نے کہا کہ پاکستان جو کہتا ہے کہ ہماری جو علاقائی حدود کی خلاف ورزی اور جو ہماری خود مختاری اور سلامتی کی وائلیشن ہے یہ مناسب نہیں ہے. چائنا نے کہا ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. چائنا نے کہا کہ موبائل فون، آٹو موبائل اور جو انرجی سیکٹر ہے اس میں ہم پاکستان کی مدد کریں گے. اور لیکن اس کے ساتھ ایک بات پھر چائنا نے بھی کہی ہے جو ہم سب کے لیے وارننگ ہے. اس نے کہا سنکیانگ میں جو علیحدگی پسندوں کے خلاف پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے وہ درست ہے، کیونکہ پہلے ان کو ہمارے سے شکایت تھی کہ وہاں پہ سنکیانگ میں ہمارے لوگ جا کے مداخلت کر رہے ہیں. تو اس مداخلت کو چین نے بڑی دیر بعد عالمی نیوز میں کچھ اپنا رول پلے کیا ہے کہ جی بڑی بات ہے. اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، تیاری کی ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہے، مضبوط کیا ہے. اور اب آہستہ آہستہ وہ دنیا میں اگر بات کرتے ہیں تو ان کی کوئی بات سنے گا بھی. غریبوں کی، کمزوروں کی اور بھیک مانگنے والوں کی بات کوئی نہیں سنتا. تو انہی کی بات سنی جاتی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. بھارتی کابینہ میں رد و بدل، 22 وزراء نے حلف اٹھا لیا. سلمان خورشید وزیر مقرر. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی ان کا الیکشن 2014 میں ہونا ہے. تو ان کا ایک سابق ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف، اس نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا جائے انا ہزارے کے ساتھ مل کے. تو وہاں پہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کا مطالبہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے آ رہا ہے. اچھا. وی کے سنگھ نے کہا کہ جناب پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے، حکومت صحیح کام نہیں کر رہی ہے، عوام کو بہت پریشانی ہے اور پارلیمنٹ کرپشن کر رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی. یہ کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیں 2014 سے پہلے. یہ بڑی دیر بعد انڈین چیف کا پتا چلا کہ یہ ہے بھی پتہ ہی نہیں تھا. ہے کہ پاکستان میں جرنیلوں کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، تب تعلیم جانی چاہیے تھی. آپ بے فکر رہو، وہاں پہ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. وہ ہندوستان میں عوام اتنے نہیں ہیں کہ اگر فوج کا ایک سربراہ مطالبہ کر دے تو وہ اس کے ساتھ چلے. ویسے نہیں ہے. امریکی اخبار نے ایک بات کی ہے جو کل وہاں پہ کیبنٹ چینج ہوئی ہے. اس نے کہا کہ بھارتی کابینہ میں تبدیلیوں سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ الیکشن پہلے کروا دیا جائیں 2014. اچھا وہاں بھی یہ بات یہ فیلنگ آئی ہے امریکہ کی طرف سے. پتہ نہیں کیا مقصد ہے امریکہ کا، کیونکہ امریکہ کے تھنک ٹینک، امریکہ کے لوگ جب ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ضیاء الحق کو امریکہ نے راستے سے ہٹایا. اسلم بیگ بھی ملوث تھے. یہ رادید خان ہیں. رویداد خان صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، میں کیا کہوں، بزرگ ہیں سب. 5-6 صدور کے ساتھ انہوں نے سرو کیا ہے. ہر تقریباً اس وقت ہونے والی تمام وہ سازشیں جو جمہوریت کے خلاف تھیں، جو جمہوری لوگوں کے خلاف تھیں، جو جمہوری رویوں کے خلاف تھیں، اس میں رویداد خان صاحب کچھ نہ کچھ تو کرتے رہے، ڈرافٹنگ کرتے رہے، مشورے دیتے رہے. اور آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ضیاء الحق کو امریکہ نے راستے سے ہٹایا تھا اور اسلم بیگ بھی ملوث تھے. تو رویداد خان صاحب، جب آپ کو پہلی مرتبہ یہ بات پتہ لگی تھی تو آپ نے کس تھانے میں جا کے یہ ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی تھی؟ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو کنفیوز مت کریں. اب آپ کا وقت ہے کہ بس آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو، کیونکہ پھر لوگ بہت سارے سوال کریں گے کہ آپ کا اپنا رول کیا تھا. آپ جو الزام لگا رہے ہیں کیا آپ کا اپنا رول کیا تھا؟ آپ اتنے سال رہے ہیں ان اہم عہدوں پہ. میانمار انتہا پسند بدھ جو ہیں، بدھوں نے مسلمانوں کا پورا شہر جلا کر راکھ کر دیا. سر مرنے والوں کی تعداد 130 ہو گئی. بہت افسوسناک ہے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے بہت بڑا سوال میں اٹھاتا ہوں. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا یہ جو بدھوں نے مسلمانوں کا پورا شہر جلا دیا، کیا یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ چھوڑ دو اس بات کو کہ وہ مسلمان تھے. چلے میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ بدھوں نے ایک پورا شہر جلا دیا. اس شہر میں مرنے والے بچے بچیاں، عورتیں، مرد، کیا وہ انسان تھے؟ اگر وہ انسان تھے تو پھر ان کے انسانی حقوق بھی ہوں گے. تو ان کے انسانی حقوق کے لیے کسی نہ کسی کو یہاں بھی تو آواز اٹھانی چاہیے. اور خاص طور پہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے برما کی، جس کو بہت ہم امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کے اس کردار کو بہت سراہتے ہیں، وہ بھی اس معاملے میں خاموش ہیں. انہوں نے بھی اس زیادتی کو روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا. کرنا چاہیے دنیا کو. یہ نہیں کہ چونکہ مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ جو ظلم آئے وہ ہوتا رہے اس لیے کہ مسلمان ہیں. یہ رویہ سخت رد عمل ہونا چاہیے پاکستان کی طرف سے بھی. بڑا پاکستان کی طرف سے رد عمل میں یہ نہیں ہے کہ توڑ پھوڑ شروع کر دیں. ابھی 10 آدمیوں کا جلوس نکل آیا اور وہ اپنی چیزیں توڑنی شروع کر دیں. ایسا رد عمل نہیں میں کہہ رہا.
اس کو ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. سرکاری ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال کر دی گئی. سر زرداری صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے؟ زرداری صاحب ابھی ریٹائر نہیں ہو رہے. 62 میں کے بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں وہ منتخب پریزیڈنٹ ہیں. 62 وہ ایج ہے سرکاری ملازم اس حوالے سے نہیں ہے. اچھا اس طرح نہیں ہے. ابھی نہیں ہے. اچھا میں اور یہ بتاتا تمہاری رہا خواہش ابھی پوری ہوتی مجھے نظر نہیں نہیں آ سر، رہی. میری تو خواہش ہے وہ کہ جو آئے بالکل اچھا اپنا ہے. ٹینیور پورا کرتے مجھے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ بہت سارے لوگوں کی بھی خواہش ہے، لیکن ممکن ہے خواہشیں پوری نہ ہوں. آگے چلو خبر کی طرف چلو. خبر سرکاری ملازمین ٹھیک ہے، کی 62 سال ریٹائرمنٹ عمر. سرکاری ملازمین کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سول سروس ایکٹ 1973 تھا اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اور اب ان کی عمر کو بڑھا دیا گیا ہے. پہلے 60 سال تھی، اب 62 سال کر دی. خبر دینے والے کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بہت سے سیکرٹری ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں اور انتخابات سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ ریٹائر ہوں، اس لیے یہ 2 سال. اس لیے ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے سول سروس ایکٹ آف 1973 میں ترمیم کر کے. سر یہ الیکشن سے پہلے بڑا کچھ ہو رہا ہے، یہ بڑا کچھ آپ نے جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں اب یہ بھی الیکشن کا حصہ بنا دیا گیا اس کو کہ ووٹر نہ ہمارے ختم ہو جائیں یا بیوروکریسی میں بڑا ایک ڈیپ. لیکن ایک خبر تو آ گئی نا، خبر چھپی. پہلے تو ایک زمانہ تھا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ سرکار دربار میں ہو کیا رہا ہے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا. اب علم تو آ رہا ہے نا. ابھی ہم نے خبر پڑھی جس میں اتنے سارے نام دیے گئے ہیں وہ ای او بی آئی کے بارے میں. ابھی اس میں کہا گیا کہ اس میں بھی سیکٹریز کے نام دیے گئے جو جن سیکٹریوں کو فائدہ ہوگا. جی تو اگر تو یہ خبر درست نہیں ہے تو پھر ان کو کلیریفیکیشن دینی چاہیے. اگر خبر درست ہے تو آپ کا جو الزام ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے. کیا ان سیکٹریوں سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی، یہی جیسے اخبار میں لکھا ہے کہ کچھ ایسا پولیٹیکل جو پریشر ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو رکھا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. یہ سب سیاست کا حصہ ہے، ایک جمہوری نظام کا حصہ ہے کہ اس میں ہم کام کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں یہ سمجھنے کے لیے، بیکاز ووٹ آپ کو ڈالنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کو پاکستان میں رکھنا ہے، کس کو حکومت میں لے کے آنا ہے. بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. ماروی میمن ہمارے ساتھ ہیں. ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ دیٹ پروگرام، ول بی فن. اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.